بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 40واں پروگرام ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ صلح حدیبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن قریش کے ساتھ تھی۔ قریش کے ساتھ جب امن کا معاہدہ ہو گیا اور آپ اس طرف سے مطمئن ہو گئے تو آپ نے جو باقی دشمنان اسلام تھے، نجد کے عرب قبائل، بدو قبائل یا خیبر کے یہودی، جنہوں نے غزوہ خندق میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی۔ غزوہ خیبر سے تقریباً 3 روز پہلے عرب قبیلہ ہے غطفان اور اس کی شاخ ہے ایک فزارہ۔ تو قبیلہ فزارہ سے ایک سردار ہے عیینہ بن حصن فزاری اور اس کا بیٹا ہے عبد الرحمن فزاری۔ یہ 40 گھڑ سواروں کے ساتھ مدینہ کے گرد و نواح پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بہت سارے اونٹ اور اونٹنیاں لے کر فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ بہت تیز دوڑتے تھے اور بہت ماہر تیر انداز تھے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بنو فزارہ کے جو گھڑ سوار ہیں ہمارے اونٹ لے کر جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنا گھوڑا ایک اور صحابی کو دیا کہ فوراً جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کریں۔ خود آپ ایک پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور مدینہ کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگاتے ہیں جیسے اس زمانے کا رواج تھا، اور کہتے ہیں یا صباحہ۔ یا صباحہ کا مطلب ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، مدد کے لیے پہنچو۔ 3 دفعہ آپ یہ زوردار آواز لگاتے ہیں اور پھر دوڑتے ہوئے دشمن کا تعاقب کرتے ہیں، اور دشمن کے نہ صرف یہ کہ قریب پہنچ جاتے ہیں بلکہ اپنے تیروں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کا ایک دستہ لے کر مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور شدید لڑائی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھڑ سواروں میں آج جو بہترین مجاہد تھے وہ ابو قتادہ ہیں، اور پیدل مجاہدوں میں جو بہترین تھے وہ سلمہ بن اکوع ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ بن اکوع کو 2 حصے دیتے ہیں، ایک گھڑ سوار کا بھی حصہ دیتے ہیں مال غنیمت میں سے، اور ایک پیادہ کا بھی، پیدل مجاہدین کا بھی حصہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے نہ صرف یہ کہ جنگ میں شرکت کی ہوتی ہے پیدل، بلکہ گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز دوڑ کے آپ نے دشمن کا تعاقب کیا ہوتا ہے اور انہیں قتل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر ہے جو سن 7 ہجری کے آغاز میں ہوتا ہے۔ محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوتا ہے۔ خیبر ایک بہت بڑا شہر تھا، آج بھی ہے، اور یہ مدینہ کے شمال میں تقریباً 80 میل یا 150 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ اگر آپ مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں شمال کی طرف تو پہلے خیبر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو سبق سکھانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ انہوں نے غزوہ خندق کے لیے عربوں کو، قریش کو اور غطفان کو اکسایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تو آپ نے فرمایا کہ صرف وہ لوگ چلیں گے جنہوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی۔ تو وہ 1400 صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہوتا ہے تو مدینہ کے منافقین کا جو سردار ہے
عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ایک خفیہ پیغام بھیجتا ہے خیبر کے یہودیوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر تم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو خیبر کے جو یہودی ہیں وہ فوراً غطفان کے جو مشرک قبائل ہیں انہیں لکھتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ فوراً ہماری مدد کے لیے آئیں، کیونکہ ان کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، انہوں نے مل کے مدینہ پر بھی حملہ کیا ہوتا ہے غزوہ خندق میں۔ تو غطفان جو ہیں وہ فوراً خیبر والوں کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی چال چلتے ہیں، آپ خیبر جانے کے بجائے پہلے غطفان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ غطفان کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بستیوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ آدھے راستے سے واپس پلٹ آتے ہیں، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا راستہ تبدیل کر کے بہت تیزی سے خیبر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور رات کے وقت آپ خیبر پہنچ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ خیبر کے راستے میں صحابہ اکرام ایک وادی سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اونچی آواز سے وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ آہستہ آواز میں تکبیرات کہیں، آپ لوگ کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ آپ کسی ایسی ذات کو پکار رہے ہیں جو سب سے زیادہ سننے والا اور ہمارے سب سے قریب ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آہستہ آواز میں پکاریں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خیبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پہنچتے ہیں، اور رات وہیں قیام کر کے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور خیبر والوں کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج سمیت پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ صبح جب ہوتی ہے تو معمول کے مطابق وہ اپنے قلعے سے نکلتے ہیں، اپنے کدالیں اور بیلچے لیے ہوئے، تاکہ اپنے باغات میں، کھیتوں میں کام کریں۔ جو خیبر کی جو زمین ہے یہ ایک زرخیز زمین ہے، باغات ہیں ارد گرد، اور آج بھی یہ باغات موجود ہیں۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی فوج کو، تو واپس بھاگتے ہیں اپنے قلعے کے اندر، اپنے شہر کے اندر۔ اس وقت جو خیبر تھا وہ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصے میں 5 قلعے تھے بڑے بڑے، اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حصہ تھا اس کے قریب پڑاؤ کیا، اور یہاں پر بھی ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے غزوہ بدر میں ہوا، کہ ایک صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کا نام حباب بن منذر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہاں پڑاؤ کیا ہے، تو کیا یہ اللہ کے حکم کے تحت ہے یا آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے معاملہ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ نہ کریں، کیونکہ ہم یہودیوں کا جو سب سے محفوظ قلعہ ہے جس کا نام نائم بتایا گیا ہے، ہم اس کے قریب ہیں، اور ان کے تیر ہم تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے تیر جو ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ یہ جو زمین ہے یہاں پہ بہت سے کھجور لگے ہوئے ہیں، زمین ہموار نہیں ہے، تو ہمیں نقل و حرکت کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم کسی ہموار جگہ پہ، کھلی جگہ پر منتقل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشورہ پسند فرماتے ہیں، اور وہاں سے کوچ کر کے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ کرتے ہیں۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہونا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب صبح ہوتی ہے تو سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس امید سے کہ جھنڈا انہیں دیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ انہیں بلوا بھیجتے ہیں، اور جب حضرت علی آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، جس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور ایسے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ جب میدان جنگ میں اتریں تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں، اور انہیں اللہ کے حقوق بتائیں جو ان پر ہیں، اور یہ کہ اگر آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو یہ
آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامی فوج کو لے کر میدان جنگ میں اترتے ہیں، اور دوسری طرف جو قلعہ نائم کا سردار ہے جس کا نام مرہب ہے، وہ یہودیوں کے درمیان ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ یہودیوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے مرہب، یہ 1000 بندوں کے برابر ہے۔ تو مرہب نکلتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو وہ ٹھکرا دیتا ہے اور تلوار نکال کے مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ صحابہ میں سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں حضرت عامر، وہ نکلتے ہیں مقابلے کے لیے، لیکن شہید ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یعنی ان صحابی کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد مرہب دوبارہ مقابلے کی دعوت دیتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود مقابلے کے لیے آتے ہیں، اور آتے ہی آپ اپنی تلوار سے ایک ضرب اس کے سر میں لگاتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مرہب کا بھائی ہے یاسر، وہ آتا ہے مقابلے کے لیے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں۔ حضرت زبیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی اس غزوہ میں شامل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اپنے بیٹے کو جاتا دیکھ کے وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو یہودی ہے میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ زبیر اس یہودی کو قتل کرے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس یہودی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مکمل طور پہ جنگ شروع ہوتی ہے، جو کئی دن تک جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرتے ہیں، اور نائم کا جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جاتا ہے، اور بہت سے یہودی اس میں سے بھاگ کر ایک اور مضبوط قلعہ ہے جسے قلعہ صعب کہا گیا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ قلعہ صعب پر حملے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کی قیادت حضرت حباب بن منذر کو دیتے ہیں۔ حضرت حباب قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں، جو 3 دن تک جاری رہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے بعد یعنی چوتھے دن قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ قلعہ صعب کی فتح کے بعد جو تیسرا سب سے محفوظ قلعہ تھا یہودیوں کا، وہ قلعہ زبیر ہے۔ یہ ایک پہاڑی پر ہوتا ہے، اور اس پر حملہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ 3 دن تک محاصرہ کرنے کے بعد ایک یہودی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینے تک بھی اس قلعے کا محاصرہ کرتے رہیں تو ان یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قلعے کے باہر ان کی جو زمینیں ہیں اس میں پانی کے چشمے ہیں، اور یہ رات کو خفیہ طور پر نکلتے ہیں، پانی لیتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، اور پھر جا کے قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ مقابلے کے لیے باہر آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پانی بند کر دیتے ہیں، تو یہ مجبوراً قلعے سے باہر نکلتے ہیں۔ شدید لڑائی ہوتی ہے، اس میں کئی صحابہ کرام بھی شہید ہوتے ہیں، کئی یہودی قتل ہوتے ہیں، اور یہ قلعہ جو ہے فتح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو خیبر کا اہم ترین قلعہ ہے وہ ہے قلعہ نزار، اور یہ ان کا سب سے زیادہ محفوظ قلعہ ہوتا ہے، اور اسی قلعے میں انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعے کا بھی محاصرہ کر لیتے ہیں، اور جب محاصرہ طول پکڑتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ منجنیق کے ذریعے قلعے کی دیوار پر پتھر پھینکے جائیں۔ منجنیق جو ہے اس زمانے کی ایک توپ ہوتی ہے جو بڑے بڑے پتھر دور تک پھینک سکتی ہے، تو اس سے قلعے کی دیوار کو توڑا جاتا ہے، اور مسلمان قلعے میں داخل ہوتے ہیں، اور باقاعدہ جنگ ہوتی ہے، اور یہ جو قلعہ ہے قلعہ نزار یہ فتح ہو جاتا ہے۔ قلعہ نزار جو ہے یہ خیبر کے پہلے حصے کا آخری قلعہ ہے جو فتح ہوتا ہے۔ تو
تو یہاں سے جو یہودی ہیں وہ بھاگ کر خیبر کے دوسرے حصے میں چلے جاتے ہیں، جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں 3 قلعے ہیں۔ تو جب وہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہر کے اس حصے میں تشریف لے جاتے ہیں اور ان قلعوں کا محاصرہ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک طویل محاصرہ ہوتا ہے، تقریباً 14 دن اس محاصرے میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہودیوں کا جو سردار ہے جس کا نام کنانہ بن ابی حقیق بتایا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری جان بخشی کریں، جتنے بھی یہودی مرد تھے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے ان کی جان بخشی کی جائے، اور جتنی بھی ہماری عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان سب کو لے کے خیبر سے نکل جائیں، اور یہ کہ خیبر کی جتنی دولت ہے، جو اراضی ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں، جو بھی سونا چاندی ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ معاہدہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے یا کوئی چیز چھپائی ہے تو پھر ہمارے درمیان یہ جو معاہدہ ہے یہ ختم شمار ہوگا۔ اس پر اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سردار ہے کنانہ بن ابی حقیق، یہ اور اس کا ایک بھائی ہے، ان دونوں نے ایک بہت بڑا خزانہ چھپایا ہوا ہوتا ہے جو بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی ملکیت ہوتی ہے۔ حیی بن اخطب جسے بنو قریظہ کی جنگ میں دیگر یہودیوں کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، یہ اس کا مال ہوتا ہے۔ یہ دونوں سردار جو ہیں کنانہ اور اس کا بھائی اس خزانے کو چھپاتے ہیں، اور انہی کا ایک چچا زاد بھائی ہے جو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہے۔ تو اس غلط بیانی کی وجہ سے وہ معاہدہ جو ہے منسوخ ہو جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یہودیوں کو سزائے موت کا حکم دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کو خیبر سے نکال دیں، لیکن یہودی جو ہیں وہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں خیبر میں رہنے دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمینیں ہیں، ہم ان پر صدیوں سے کام کر رہے ہیں، کھیتی باڑی جانتے ہیں، تو ہم آپ کو کھیتی باڑی کر کے دیں گے، باغوں کا خیال رکھیں گے، اور آدھا پھل جو ہے اور آدھی فصل وہ ہم مدینہ پہنچائیں گے۔ اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خیبر سے نکل جائیں۔ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں میں ایک خوشحالی کا دور آتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو تب ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھانا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی ایک ملتی جلتی روایت ملتی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہم جی بھر کر کھجور کھا سکیں گے۔ خیبر کی فتح پر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو خوش آئند ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ حبشہ سے واپس آتے ہیں اور خیبر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مل کر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی فتح پر مجھے خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر کے واپس آنے پر زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ سے شادی ہوتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب وہ معاہدہ منسوخ ہوتا ہے اور جو خیبر کے لوگ ہیں، عورتیں سب قید ہو جاتی ہیں، تو ان قیدیوں میں حضرت صفیہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ایک کنیز دے دی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ جائیں اور کوئی بھی کنیز آپ لے لیں۔ تو وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک اور صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے دحیہ کو بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سب سے باعزت عورت دے دی ہے، جبکہ مناسب یہ تھا کہ یہ آپ کے حصے میں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ کو دوبارہ بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صفیہ کو واپس کر دیں اور کوئی اور کنیز آپ لے لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت صفیہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ قبول کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کرنے سے پہلے آپ انہیں آزاد کرتے ہیں، اور ان کی جو آزادی ہے اسے بطور حق مہر کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کی آزادی جو ہے اسی کو حق مہر شمار کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے چہرے پر ایک نیل دیکھتے ہیں کہ ایک نیل پڑا ہوا ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ نیل کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو وہ واقعہ سناتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ 14ویں کا چاند ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹا ہے اور آ کر میری گود میں گر گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، اور میں نے اپنے خاوند سے یہ جب بات کی تو اس نے مجھے زوردار تھپڑ لگایا میرے چہرے پر اور کہا کہ تمہیں اس بادشاہ کی خواہش ہو رہی ہے جو مدینہ میں رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ حضرت صفیہ جو ہیں یہ ام المؤمنین بننے والی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں شامل ہونے والی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر خیبر کی فتح مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سفر جاری رکھا، اور خیبر کے بعد ایک شہر ہے فدق، اسے فتح کیا۔ اس کے بعد ایک شہر ہے تیماء، ان کے ساتھ صلح ہوئی۔ ان دونوں واقعات کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ میں آئندہ پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔